تو آئیے دوستوں ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کس طرح خدا ہو سکتے ہیں۔ تو آئے ہم ایک تمثیل پر غور کرتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے ایک نوجوان حکمران اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی بادشاہت میں ہر کوئی اس کے انصاف اور دانش مندی کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت مگر غریب لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ اس کو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو گیا۔ اس کے اس احساس کا کسی کو یہاں تک کہ لڑکی کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ حکمران کو اس سے شادی کرنے اور اپنی ملکہ بنانے میں ممکن ہے کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں تھی، مگر وہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی دولت، شہرت اور طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے سچی محبت کی بنیاد پر شادی کرے۔ یہ تب ہی قائم ہو سکتا تھا جب وہ اس کے ماحول میں اس کے طرح غریب بن کر رہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں کوئی دوسرا چھپا ہوا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا محل چھوڑا، پرانے کپڑے پہن کر اور پیدل چل کر اس کے گاؤں چلا گیا۔ نوجوان حکمران نے یہ خطرہ مول لیا کیونکہ ممکن تھا کہ وہ لڑکی اس کو ٹھکرا دے، مگر یہ بات جاننے کے لیے کہ وہ لڑکی اس سے واقعی محبت کرتی ہے یا نہیں، یہی ایک واحد راستہ تھا۔ تو دوستو ہم اس تمثیل پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کہنے کو بالکل اسی طرح خدا نے بھی ہمارے ساتھ کیا۔ وہ ہماری محبت چاہتا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد کے لیے اس نے انسانی جسم اور فطرت استعمال کی۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فلپیوں میں اس کا 2 باب اور 6 آیت میں، جب اس نے خود کو اس دنیا میں ظاہر کیا تو استبل میں پیدائش کی۔ اس نے ہماری محبت کو جیتنے کے لیے اپنی طاقت، حکومت اور دولت کو چھپایا، جیسے یسوع المسیح امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ متی کی انجیل 1 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اگرچہ اس کہانی کے حکمران نے جب اس لڑکی کی طرح زندگی اختیار کی تو وہ تب بھی حکمران، طاقتور اور دولت مند تھا۔ اس نے اس دوران کچھ بھی نہیں کھویا۔ تو جب خدا ہماری محبت کو طلب کرنے کے لیے انسان بنا تو اس وقت بھی وہ اس جہاں کا خالق، مالک اور حکمران تھا۔ کوئی کمی نہیں آئی۔